یعنی جو لوگ قرآن شریف کو قلب دنیا کی غرض سے پڑھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ہم میں عجمی و عربی ہر طرح کے لوگ ہیں، جس طرح پڑھتے ہو ان قریب ایک جماعت آنے والی ہے جو قرآن شریف کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی خوب سنواریں گے، ایک ایک حرف کو گھنٹوں درست کریں گے اور مخارج کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے، اور یہ سب دنیا کے واسطے ہوگا، آخرت میں ان لوگوں کو کچھ بھی سروکار نہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ بعض خوش آوازی بیکار ہے جبکہ اس میں اخلاص نہ ہو، محض دنیا کمانے کے واسطے کیا جاوے۔ چہرے پر گوشت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اشرف الاشیاء کو ذلیل چیز کمانے کا ذریعہ کیا تو اشرف الاعضاء چہرے کو رونق سے محروم کر دیا جائے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وائس پر گزر ہوا جو تلاوت کے بعد لوگوں سے کچھ طلب کر رہا تھا، یہ دیکھ کر انہوں نے انا للہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تلاوت کرے اس کو جو مانگنا ہو اللہ سے مانگے، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو پڑھنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ مشائخ سے منقول ہے کہ جو شخص علم کے ذریعے سے دنیا کماوے اس کی مثال ایسی ہے کہ جوتے کو اپنے رخسار سے صاف کرے، اس میں شک نہیں کہ جوتا تو صاف ہو جاوے گا مگر چہرے سے صاف کرنا حماقت کی منتہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، سورہ بقرہ آیت 16۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، بس نہ ان کی تجارت کچھ نفع والی ہے اور نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن شریف کی ایک سورت پڑھائی تھی، اس نے ایک کمان مجھے ہدیے کے طور سے دی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک کمان تو نے لے لی۔ اس طرح کا واقعہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلق نقل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب یہ نقل کیا کہ جہنم کی ایک چنگاری اپنے مونڈھوں کے درمیان لٹکا دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک توق گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لے۔ یہاں پہنچ کر میں ان حفاظ کی خدمت میں جن کا مقصود قرآن شریف کے مکتبوں سے فقط پیسہ ہی کمانا ہے بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ للہ اپنے منصب اور اپنی ذمہ داری کا لحاظ کیجئے۔ جو لوگ آپ کی بدنیتیوں کی وجہ سے کلام مجید پڑھنا یا حفظ کرنا بند کرتے ہیں اس کے وبال میں وہ تنہا گرفتار نہیں، خود آپ لوگ بھی اس کے جواب دہ اور قرآن پاک کے بند کرنے والوں میں شریک ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اشاعت کرنے والے ہیں لیکن در حقیقت اس اشاعت کے روکنے والے ہم ہی لوگ ہیں جن کی بد اتواریاں اور بد نیتیاں دنیا کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ قرآن پاک ہی کو چھوڑ بیٹھیں۔ علماء نے تعلیم کی تنخواہ کو اس لیے جائز نہیں فرمایا کہ ہم لوگ اسی کو مقصود بنا لیں، بلکہ حقیقتاً مدرسین کی اصل غرض صرف تعلیم اور اشاعت تعلیم و قرآن شریف ہونے کی ضرورت ہے، اور تنخواہ اس کا معاوضہ نہیں بلکہ رفع ضرورت کی ایک صورت ہے جس کو مجبوراً اور اضطرار کی وجہ سے اختیار کیا گیا۔